الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدبر قرآن کے سلسلے کا یہ 21واں درس ہے، اور آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سورہ کہف کی تکمیل کریں گے اللہ پاک کی توفیق سے۔ سورہ کہف یہ کل شروع کی تھی ہم نے کل کے درس میں، اور یہ بات بتائی تھی کہ سورہ کہف ایک بڑی عظیم فضیلت والی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر مختلف قسم کے فتنوں کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ صورت ہمیں دجال کے فتنے سے بچاتی ہے۔ ہر جمعے کو اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اس کے ابتدائی اور آخری کی 10 آیتیں یاد کرنی چاہیے۔ فتنہ دجال کے وقت یہ سورہ کہف جو ہے ہمیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے فتنہ دجال سے بچائے گی۔ اور یہ بات بیان ہوئی تھی کہ ہم ان فتنوں کا تذکرہ کریں گے کہ سورہ کہف کے اندر جو فتنے بیان ہوئے ہیں جن کا تذکرہ ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور مقامات سے بھی کچھ مضامین پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ کہف کے، جہاں سے ہمیں نصیحت حاصل ہوگی۔ ہم اس کی مکمل تفسیر نہیں کریں گے کیونکہ اس کے لیے بہت وقت درکار ہے، وہ کسی اور موقع کے اوپر انشاءاللہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے اس کورس کے اندر تدبر قرآن میں ہم سورہ کہف کے 2 ہی درس رکھیں گے، ایک کل کا درس جس میں کچھ نصیحتیں ہوئی تھی، آج انشاءاللہ اس کے مزید آگے کریں گے، اس کی تکمیل کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ کہف کی آیت نمبر 32 سے آگے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا 2 آدمیوں کی مثال بیان کریں، اپنی امت کو ذرا 2 آدمیوں کی مثال بیان کریں۔ پھر ایک پورا واقعہ بیان ہوا ہے، تو اس واقعے کے اندر بھی ایک فتنے کا تذکرہ ہے، ایک فتنے کا تذکرہ ہے۔ کل کے درس کے اندر ہم نے اصحاب کہف کے بارے میں پڑھا تھا کہ اصحاب کہف اور ان کا پورا واقعہ، اس سے ہمیں نصیحت حاصل ہوئی تھی کہ انسان کے دین کے اندر فتنے کا مطلب کل بیان ہوا تھا کہ آزمائش، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان۔ تو انسان کے دین کے اوپر آزمائش آتی ہے تو یہ بہت ہی سخت ہوتی ہے، اور یہ سب سے اہم معاملہ ہے کہ انسان کے دین کے اوپر کوئی آزمائش آئے تو انسان ثابت قدمی جو ہے وہ اللہ پاک کی توفیق سے ثابت قدم رہے، تو اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ اب ایک دوسرا فتنے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہ ہے مال کا فتنہ۔ اچھا، کل کے درس میں ہی ایک اور فتنے کا بھی تذکرہ ہوا تھا، ایک تو دین کے اوپر فتنہ اور ایک دنیاوی اسٹیٹس کا، ایک دنیاوی منصب، جاہ و جلال، کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، کوئی شخص کسی اونچے مقام پہ چلے جائے تو اس کے اسٹیٹس کا جو ہے فتنہ وہ بیان ہوا تھا۔ اور یہ تیسرا جو ہے آج فتنے کا تذکرہ ہوگا، وہ ہے مال و دولت کا فتنہ، روپے پیسے کا فتنہ، دنیا کے ساز و سامان کا فتنہ، دنیا کی امیری کا فتنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا، وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا 2 لوگوں کی مثال بیان کریں، 2 آدمیوں کی مثال بیان کریں۔ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، کہ ان میں سے ایک شخص کو ہم نے 2 باغ عطا کیے تھے، اور یہ 2 باغ انگوروں کے 2 باغ عطا کیے تھے۔ وَحَفَّفْنَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور یہ باغ اتنے ماشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں والے تھے کہ 2 باغ تھے اور دونوں انگوروں سے لدے ہوئے، یعنی انگوروں کے باغ تھے، اس میں خوب انگور پیدا ہوتے تھے۔ اچھا، ان باغوں کی جو خصوصیت یہ تھی کہ یہ 2 باغ تھے، اور اس کی جو بیچ میں درمیان میں تو انگور تھے، انگوروں کی یعنی کہ انگور اگتے تھے، لیکن جو اس کی باؤنڈری تھی اس کے چاروں طرف وہاں کھجوروں کے درخت تھے۔ باؤنڈری پر چاروں طرف سے کھجوروں کے درختوں سے کور تھا وہ باغ، اور ان کے درمیان کے اندر جو ہے اور کھیتی باڑی ہوتی تھی، تو انگور بھی ملتے تھے خوب کثرت سے، کھجوریں بھی ملتی تھی، اور درمیان کے اندر مزید جو ہے وہ کھیتی باڑی تھی، تو مزید جو ہے وہ اس کو اناج ملتا تھا، مزید جو ہے اس کو جو ہے نا وہ پھل وغیرہ ملتے تھے۔ یعنی یہ بہت ایک دنیاوی حساب سے سمجھائیں تو بہت قیمتی سامان تھا یہ، کہ ایک نہیں 2 باغ تھے، اور دونوں باغ انگوروں کے، انگور بھی مہنگے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے چاروں طرف، انگوروں کے باغ کے چاروں طرف جو ہے وہ درختوں کی لائن تھی، باؤنڈری بنی ہوئی تھی، وہ درخت کھجور کے تھے، تو کھجور بھی ایک ویلیویبل قیمتی جو ہے نا وہ پھل ہے۔ پھر اس کے ساتھ ان دونوں باغات کے درمیان کی جو جگہ تھی وہاں اور کھیتی باڑی ہوتی تھی، تو وہاں اور جو ہے نا وہ چیزیں اگتی تھیں، ان کو اور فائدہ ہوتا تھا۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ
ان کے یہ جو باغ تھے، یہ دو باغ تھے، یہ بہت اچھا جو ہے بہت اچھی فصل لاتے تھے، بہت سبز و شاداب لہلہاتے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان اللہ نے اس کو ایک اور نعمت سے نوازا تھا کہ وہاں پانی کا بھی جو ہے نا نظام موجود تھا، نہر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی تھی، پانی کہیں دور سے لانا نہیں پڑتا تھا، بلکہ ایک نہر جاری تھی جو دونوں باغوں کو سیراب کرتی تھی۔ یعنی کتنی قیمتی اس کی جو ہے نا یہ اس کا ایک سرمایہ تھا، اس کا ایسٹ تھا کہ دو باغ تھے انگوروں کے، اس کے چاروں طرف کھجوروں کے درخت تھے، درمیان میں کھیتی باڑی تھی، اور پانی کا انتظام بھی موجود تھا کہ نہر جو ہے نا وہ موجود تھی جو ان باغات کو سیراب کرتی تھی، تو نہروں سے پانی مل جاتا تھا۔ تو یعنی ہر طرح سے کو فائدے ہی فائدے تھے، نعمتیں ہی نعمتیں تھی، اسے کوئی مشقت کوئی پریشانی نہیں تھی۔ تو جب اس کی فصلیں تیار ہوئیں اور اسے بہت اچھا پھل ملا، تو یہ دو آدمی تھے جس میں سے ایک کے پاس یہ دو باغ تھے، تو یہ ایک جو ہے دوسرے سے یعنی اس کا ساتھی جو تھا، اس کا جو دوست تھا، اس سے کہنے لگا، اپنے ساتھی سے کہنے لگا باتیں کرتے کرتے کہ فقال لصاحبہ وهو يحاوره انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ دیکھ میں تجھ سے بہت زیادہ جو ہے مال و دولت میں بڑھا چڑھا کے جو ہے نا مجھے مال و دولت ملی ہوئی ہے، میں بہت امیر ہوں۔ اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ میرے پاس تو بہت زیادہ کثرت سے مال و دولت موجود ہے، دیکھ میرا سرمایہ کتنا جو ہے وہ اچھا تیرے سامنے ہے، میں تو بہت زیادہ امیر ہوں، اور میں صرف یہ کہ مال و دولت میں امیر نہیں ہوں، بلکہ میرے پاس لوگ بھی زیادہ ہیں، یعنی میرے ملازمین زیادہ ہیں، میرے خدمت گزار زیادہ ہیں، میرے پاس پوری فوج ہے، کیونکہ پیسے تھے، امیر تھا۔ تو جو امیر ہوتا ہے وہ جتنے چاہے نوکر رکھ سکتا ہے، اپنے خادم رکھ سکتا ہے، خدمت گزار فوج جمع کر سکتا ہے۔ تو کہنے لگا میرے پاس مال و دولت بھی ہے، اور میرے پاس جو ہے وہ زیادہ افرادی قوت بھی موجود ہے، زیادہ لوگ میرے پاس ہیں، زیادہ جو ہے میرے ملازم ہیں، میری خدمت کرنے والے، تو میرے پاس افرادی قوت بھی زیادہ ہے، اور میرے پاس مال و دولت بھی زیادہ ہے۔ پھر وہ اپنے باغ کے اندر داخل ہوا، اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے، اور کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ کبھی تباہ ہوں گے، اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت کبھی قائم ہوگی، اور اگر بالفرض اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں وہاں بھی ان باغوں سے بہترین جگہ جو ہے نا وہ نعمتیں پاؤں گا۔ کیا کہتا ہے؟ یعنی اس کا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہی نہیں تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو نعمتیں سے ملی ہوئی ہیں یہ میری اپنی کوششوں کی وجہ سے ہیں، یہ میرا اپنا اصل سرمایہ ہے، اس کے اندر میرا اپنا کمال ہے، یہ میں خود اس قابل ہوں تو مجھے یہ نعمتیں اور یہ آسائشات ملی ہوئی ہیں۔ اس کے اندر ان نعمتوں کی نسبت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کر رہا تھا کہ یہ مجھے نعمتیں دینے والی ذات میرے رب کی ہے، تو وہ رب کا جو ہے نا وہ منکر تھا، قیامت کا بھی منکر تھا۔ وہ کیا کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرے باغ کبھی ختم ہوں گے، کبھی تباہ ہوں گے، یہ نعمتیں تو میری ہیں، میری اپنی ذاتی ہیں، اور ہمیشہ میرے پاس رہیں گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت آ جائے، اور اگر کبھی میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا، جب میں مروں گا تو میں وہاں بھی عظیم نعمتیں پاؤں گا، ان باغات سے بہتر جو ہے میں وہاں پاؤں گا۔ تو یہ اپنے آپ میں اترانے لگا، یہ ایک فتنے کا شکار تھا، اور اس فتنے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مادہ پرستی کا فتنہ یا مادہ پرستی کا شرک۔ یہ دنیاوی ساز و سامان، دنیاوی مال و اسباب، کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس ذرائع موجود ہیں، میرے پاس طاقت موجود ہے، میرے پاس اسباب موجود ہیں، تو یہ اسباب کے اوپر بھروسہ کرنا، یہ دنیاوی مال و متاع کے اوپر بھروسہ کرنا، یہ دنیاوی مال و دولت کے اوپر، دنیاوی چیزوں کے اوپر، دنیاوی ٹیکنالوجی کے اوپر بھروسہ کرنا، یہی ایک فتنہ ہے، اور یہ فتنہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مادہ پرستی کا فتنہ یا مادہ پرستی کا شرک۔ یہ شرک بھی ہے جو اگلی آیت سے آگے ثابت ہو رہا ہے۔ تو وہ اتراتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی جو ہے یہ میرے باغ کبھی تباہ ہوں گے، یا کبھی قیامت آئے گی، یا مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اگر بالفرض محال میں لوٹا بھی دیا گیا تو میں وہاں بھی نعمتیں پاؤں گا۔ پھر وہ کہتا ہے جب اس نے یہ اترایا اس طریقے سے یہ باتیں کی، تو اس کا جو ساتھ دوسرا شخص تھا، اس کا جو ساتھی تھا، وہ اس سے کہتا ہے قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا۔ تو اس کا جو دوسرا ساتھی تھا وہ اس سے کہتا ہے گفتگو کرتے ہوئے کہ کیا ہو گیا، کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر تجھے نطفے سے بنایا، پھر تجھے پورا مرد بنا دیا، کہ تجھے ہو کیا گیا ہے؟ تو ذرا کبھی اپنی حقیقت کے اوپر تو غور و فکر کر کہ تیری حقیقت کیا ہے، جو تو آج جو ہے اس سرمائے کے اوپر، اس باغات کے اوپر، اس دولت کے اوپر اترا رہا ہے،
تیری اپنی حقیقت کیا ہے؟ تو مٹی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تیرا وجود ہی نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا، تیرا خمیر مٹی سے اٹھا ہے، تو مٹی سے بنا ہے، پھر تو نطفے سے پیدا ہوا اپنے ماں باپ کے، پھر تجھے اللہ تعالیٰ نے پورا مرد بنایا۔ تو یہ تو تیری حقیقت ہے، اور تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جانو کفر کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، تو جان لے لاکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن تو اچھی طریقے سے جان لے، سمجھ لے کہ میرا تو عقیدہ یہ ہے، لاکن هو اللہ ربی، کہ وہ اللہ وہی میرا رب ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی وہی میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتا۔ تو جان لے میرا عقیدہ یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے، میرا یقین تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی بھی طرح کا شرک نہیں کرتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، بھلا جب تو اپنے باغ کے اندر داخل ہوا تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ جو نعمت تجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اس نعمت کی نسبت تو نے اپنی طرف کیوں کی؟ یہ شرک ہے۔ تو نے اس نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کیوں نہیں کی؟ بھلا جب تو اپنے باغ کے اندر داخل ہوا، ان نعمتوں کو دیکھ کر جو نعمتیں تجھے اللہ نے عطا کی ہیں، تو نے اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کیا؟ تو نے ان نعمتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں کی؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ تو یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو ذکر ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بہت عظیم ہے یہ۔ ما شاء اللہ یعنی جو اللہ کی مشیت ہو، جو اللہ چاہے، جسے اللہ چاہے دے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ نوازے۔ تو یہ بڑی عظیم جو ہے نا یہ ذکر ہے، لا قوت الا باللہ، اور کوئی قوت نہیں ہے مگر سوائے اللہ کی توفیق سے۔ جو اللہ چاہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اور اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے مگر سوائے اللہ کی توفیق سے۔ تو یہ جو ذکر ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے۔ یہ ذکر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ذکر یا یہ دعا یہ خیر و برکت والی ہے، اور نظر بد سے بچاؤ کی دعا ہے۔ ہم کسی سے ملیں، کسی سے ملاقات ہو، یا کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے دعا دیں تاکہ اسے نظر نہ لگے، کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے، نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ اور جب انسان کسی کے پاس کوئی اچھائی دیکھے، کوئی بلائی دیکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ دعا دے ان الفاظ کے ساتھ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جب وہ یہ کہہ دے گا، پھر وہ نظر سے محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر اسے نظر نہیں لگے گی۔ تو یہ خیر و برکت کی دعا ہے، نظر بد سے اور حسد سے بچنے کی دعا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور ذکر بھی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بھی بہت عظیم اور بابرکت کلمہ ہے، اور اس کی فضیلت جو ہے حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے۔ ایک حدیث کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کلمہ نہ بتاؤں؟ جنت کے خزانوں میں سے کلمہ نہ بتاؤں؟ تو میں نے عرض کیا کہ آپ ضرور مجھے بتائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ جو ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ تو یہ دو ذکر جو ہے ان کو یاد کر لیں، ایک ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ نظر بد سے بچنے کے لیے، حسد سے بچنے کے لیے، خیر و برکت کی دعا ہے، اور دوسرا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو وہ ساتھی اس کو کہتا ہے کہ تو کیوں جو ہے اپنے رب کے ساتھ کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے تجھے پورا مرد بنا دیا؟ بلکہ جان لے میرا تو ایمان یہ ہے کہ وہی اللہ میرا رب ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک مقرر نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے کیوں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا، ان نعمتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اور اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو مجھ سے افضل ہے مال و دولت میں، تو مجھ سے امیر ہے، تیرے پاس افرادی قوت زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہیں، تیری جماعت زیادہ ہے، تیرے نوکر خادم، تیرے حمایتی، تیرے مدد کرنے والے زیادہ ہیں، تیرے پاس بڑی مال و دولت ہے، خزانے ہیں، تو کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بھی بہتر باغ عطا کر دے۔ جو تیرے پاس مال و دولت ہے، میرا رب چاہے تو اس سے بہتر مجھے عطا کر دے، اور جو رہے تیرے باغ،
تو ہو سکتا ہے کہ تیرے اس ناشکری کی وجہ سے، تیرے اس کلمہ کفر کی وجہ سے، تیرے اس جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اس مادہ پرستی، اس شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے، پھر وہ تیرے باغ جو ہیں یہ چٹیل میدان ہو جائیں، سب کچھ صاف ہو جائے، تیرا پورا سرمایہ، تیری ساری دولت، تیری سب کچھ جمع پونجی جس کے اوپر تو اترا رہا ہے، اللہ کا انکار کر رہا ہے، سب کے سب ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے، اور تو ہاتھ ملتا رہ جائے، تو یہ کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا پانی گہرا ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ نے تجھے پانی کا انتظام کر کے دیا ہوا ہے، نہر جاری ہے جس سے تجھے پانی مل رہا ہے ان باغات کے لیے، یہ نہر سوکھ جائے، اس کا پانی گہرا ہو جائے، تو اس پانی کو لا نہ سکے، اور نتیجہ یہ نکلے کہ تیرے باغات اجڑ جائیں، تیرا باغ اجڑ جائے، اور تجھے کچھ بھی، تیرے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ پھر ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور اس کا پھل جو تھا وہ سب ختم ہو گیا، اس کا مال جو ہے وہ سب ضائع ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اور وہ حسرت کے ساتھ، ایک انتہائی افسوس کے ساتھ وہ کہنے لگا کہ وہ یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، وہ کیا کہتا ہے کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ دیکھیں، جب اس کا باغ تباہ ہو گیا اور نعمت چھن گئی، تو اس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ ظلم کر رہا تھا، اور ظلم کیا ہے؟ شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا باری گناہ ہے، سب سے بڑا باری جرم، سب سے بڑا باری ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کہ اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا، اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ تو اس کا انجام یہ نکلا کہ اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا، اور کوئی اس کی مدد نہ کر سکا، کوئی اس کی مدد نہ کر سکا۔ تو یہ جو شرک یہاں بیان ہوا کہ اس نے شرک کیا، یہ کون سا شرک تھا؟ یہ تھا مادہ پرستی کا شرک، مال و اسباب کے اوپر بھروسہ کرنا۔ مومن کا بھروسہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ مومن کا اعتماد، اس کا یقین، اس کی امیدوں کا مرکز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ عین توحید ہے، جسے توکل کہتے ہیں، اللہ کے اوپر توکل کرنا۔ اور مال و اسباب کے اوپر بھروسہ کرنا، دنیاوی ساز و سامان کے اوپر، دنیاوی طاقت کے اوپر، دنیاوی ٹیکنالوجی کے اوپر بھروسہ کرنا، یہ مادہ پرستی کا شرک ہے، یا یہ ایک فتنہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ ایک فتنے کا ذکر ہوا سورہ کہف کے اندر، تو یہ مال و دولت کا فتنہ ہے۔ تو ہمیں کیا اسے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی نعمت عطا فرمائے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں، کہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہی کیوں نہ ہو، کوئی معمولی سی نعمت ہے تو الحمدللہ یہ میرے رب نے عطا کی ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ جب کوئی نعمت ملے تو کیا کہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے ان کے پاس آ گیا؟ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو انسان کو کوئی نعمت حاصل ہو تو وہ کیا کہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی طرف سے مجھے دیا گیا، الحمدللہ۔ تو یہ جو کلمہ الحمدللہ، اس کا مفہوم بھی جو ہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ تمام کی تمام تعریف اور شکر کی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، ورنہ ان نعمتوں کو حاصل کرنے میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو اللہ تعالیٰ کا ہے، تعریف تو اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو ہم الحمدللہ کہیں، ھذا من فضل ربی کہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، یہ تمام اذکار یہ سنت سے ثابت ہیں، اور ان اذکار کی فضیلتیں، ان اذکار کے کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو نظر بھی نہیں لگتی، خیر و برکتیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، اور ان نعمتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، تو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جو توحید ہے، جو ایمان ہے۔ اور اس کے برعکس مادہ پرستی یہ کفر ہے، یہ ناشکری ہے۔ تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہر نعمت کے ملنے کے اوپر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں، اور اللہ کا ذکر کریں۔ اور جب کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو ہم اسے دعا دیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں انشاءاللہ ہم تو اگلی کچھ آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ آیت نمبر 46 ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو مال اور یہ جو بیٹے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، دنیا کی زیب و زینت ہے، یہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، مال و دولت بھی اور بیٹے بھی۔
تو انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کسی بھی حوالے سے کوئی مال عطا کرتا ہے، روپے پیسوں کی صورت میں ہے، یا کوئی زمینیں ہیں، کوئی زراعت ہے، کھیتی باڑیاں ہیں، کوئی کاروبار ہے، کوئی اور طریقے کی نعمتیں ہیں، تو کوئی بھی نعمتیں ہوں تو یہ سب کی سب مال و دولت کہلاتی ہیں. تو یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. والبنون، اور بیٹے، اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے. تو بیٹے بھی انسان کا جو نا دست و بازو ہوتے ہیں، اس کی قوت کی علامت سمجھے جاتے ہیں. تو اکثر لوگوں کو جب مال ملتا ہے یا بیٹے ملتے ہیں تو فخر کرنے لگتے ہیں، اترانے لگتے ہیں، وہ غرور و تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن جو مومن ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال و دولت اور یہ بیٹے، یہ تو دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے. یہ دنیا کا فائدہ ہے، معمولی سا فائدہ، وقتی فائدہ. انسان اپنے مال و دولت سے بھی کچھ نفع حاصل کرتا ہے، اور بیٹے بھی کام آتے ہیں، بڑھاپے کے اندر سہارا بنتے ہیں، انسان کے لیے ایک امید ہوتے ہیں. لیکن یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی دنیا میں ہی ختم ہو جاتی ہے. بس یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، دنیا کا فائدہ ہے، ایک وقتی فائدہ، ایک محدود مدت کے لیے ہے، کچھ وقت کے لیے ہے. یہ ایک وقتی فائدہ ہے، ٹیمپرری چیز ہے، کچھ وقت کے لیے تو یہ فائدے کی چیز ہے. مال و دولت سے بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے، بیٹوں سے بھی، لیکن وقتی طور پہ، کچھ دیر کے لیے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. آگے ارشاد فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں وہ ثواب کے حساب سے سب سے اچھی ہیں، سب سے بہترین ہیں، اجر و ثواب کے حساب سے، اور اچھی امید لگانے کے اعتبار سے بھی، یعنی انجام کے حساب سے بھی سب سے بہترین ہیں. جو باقیات الصالحات ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں، وہ اجر و ثواب کے حساب سے بھی اور انجام کے حساب سے بھی سب سے بہترین ہے، کہ ان کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے، وہ جنت تک ساتھ جاتی ہیں، جنت کے اندر بھی موجود رہتی ہیں، بلکہ ایک انسان کی ہر جگہ مدد کرتی ہیں نیکیاں، قبر میں بھی، حشر میں بھی، کو جنت تک پہنچاتی ہیں. جنت کے اندر بھی یہ نیکیاں ثابت رہتی ہیں. جبکہ دنیا کی زندگی، مال و دولت، بیٹے، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی کامیابیاں، دنیا کی لگژریز، یہ سب دنیا میں ہی فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. کہ یہ مال و دولت اور یہ بیٹے، یہ تو دنیاوی زندگی کی زینتیں، وقتی فائدے کی چیز ہیں، اور آپ کے رب کے یہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب میں بہتر ہیں، اور امید لگانے کے اعتبار سے بھی، یعنی انجام کے اعتبار سے بھی بہترین ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مال و دولت کے اوپر نہ اترائیں. بیٹے ہوں، الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نوازا، بہت عظیم نعمت ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، اور اولاد کی اچھے طریقے سے اور اسلامی طریقے سے اور تربیت کرنی چاہیے. بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں، اور بیٹے بھی، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، عظیم نعمت ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، انہیں اچھا مومن مسلمان بنانا چاہیے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم کن چیزوں کو جمع کریں، کن چیزوں کا ذخیرہ کریں. باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، جو انجام کے حساب سے بھی ہمیشہ باقی رہتی ہیں، اجر و ثواب میں بھی بہت ہی بہترین ہیں، رب کے پاس محفوظ ہو جاتی ہیں، ضائع نہیں جاتی. کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی نیکی، معمولی سی بھی نیکی ہو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، رب کے پاس محفوظ ہوتی ہے. کل قیامت والے دن اس کا پورے کا پورا، بلکہ بڑھا چڑھا کے اجر و ثواب ملے گا. تو نیکیاں کبھی ضائع نہیں جاتی، نیکیاں اللہ کے پاس محفوظ رہتی ہیں، اور ان کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے، ان کے اندر مزید جو ہے نا وہ بڑھوتری ہوتی رہتی ہے. چھوٹی نیکی بھی بہت عظیم پہاڑ کے برابر اجر و ثواب بن جاتا ہے. تو یہ باقیات الصالحات سے کیا مراد ہے؟ باقی رہنے والی نیکیاں، اس سے مراد تمام نیکیاں ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صلہ رحمی، جہاد، اللہ کے راستے میں محنت کرنا، کوشش کرنا، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، اذکار، دعائیں، تمام کی تمام نیکیاں باقیات الصالحات ہیں. اس کے علاوہ خاص طور پہ حدیث کے اندر کچھ کلمات کو باقیات الصالحات کہا گیا، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان کلمات کو باقیات الصالحات کہا گیا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ یہ کلمات ہیں جو باقیات الصالحات ہیں، یہ قیامت والے میدان میں آئیں گی، انسان کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے انسان کی حفاظت کریں گی، اس کو اللہ کے عذاب سے بچائیں گی، اور یہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نجات دلائیں گی، جہنم سے انسان بچے گا ان نیکیوں کی وجہ سے، اور وہ جنت میں جائے گا، اور یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اذکار کا کثرت سے جو ہے نا اہتمام کریں، بہت زیادہ ان اذکار کو پڑھا کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ احادیث کے اندر اس کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، ایک نہیں بہت ساری احادیث موجود ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، مگر بہت ہی عظیم اور بہت ہی افضل یہ ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ محبوب کلمات ہیں، ہمیں کثرت سے ان کلمات کو پڑھنا چاہیے۔ یہ باقیات الصالحات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ساتھ ساتھ دیگر تمام کی تمام نیکیاں، تمام نیک اعمال، یہ باقیات الصالحات ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک منظر پیش کیا۔ آیت نمبر 49، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ جب قیامت والا دن ہوگا، سب کو ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے، تو ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس کے اندر جو چیزیں درج ہیں، جو اس کے اندر ان کے کرتوت، ان کی سیاہ کاریاں، ان کے گناہ موجود ہیں، ان کو دیکھ کے وہ ڈر رہے ہوں گے، اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کے وہ ڈر رہے ہوں گے، اور اپنی شامت کو پکاریں گے، کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہائے ہماری شامت، ہم تو برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے، کیسا نامہ اعمال ہے کہ جس نے کوئی بھی عمل جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ کیا کہیں گے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے کوئی بھی چھوٹی چیز، کوئی بڑی چیز، کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو اس نے اس کو محفوظ نہ کیا ہو، اس کو چھوڑ نہ دیا ہو۔ یہ تو پورے کا پورا سب کچھ، سب اس کے اندر شمار کیا ہوا ہے، موجود ہے، درج کیا ہوا ہے، تحریر ہے، مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے۔ تو وہ اپنے گناہوں کو دیکھ کے اپنی شامت کو پکاریں گے کہ ہم تو برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ یہ کیسی عجیب کتاب ہے کہ سب کچھ موجود ہے، کوئی تو ایسی بات ہو جو چھوٹ گئی ہو، نہیں، ایک ذرے کے برابر کچھ بھی نہیں چھوٹا ہوا، سب کچھ موجود ہے، سب کچھ جو ہم نے دنیا کے اندر کیا، آج سارے جو نا ہمارے کرتوت اس کے اندر موجود ہیں۔ تو جو بھی انہوں نے اعمال کیے تھے وہ سب کے سب ان اعمال کو حاضر پائیں گے۔ اور ولا یظلم ربک احدا، اور آپ کا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، وہ رب ظلم سے پاک ہے، وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جس انسان نے جو کیا وہی اس کے اندر موجود ہوگا، چاہے وہ نیک عمل ہو تو وہ نیکیاں بھی موجود ہوں گی، برا عمل ہو تو برائیاں بھی موجود ہوں گی۔ ایک ذرے کے برابر نیکی وہ بھی غائب نہیں ہوگی، موجود ہوگی، ایک ذرے کے برابر گناہ وہ بھی غائب نہیں ہوگا، موجود ہوگا۔ تو یہ نامہ اعمال، یہ بہت ہی خطرناک جو ہے مرحلہ ہے قیامت کے دن کا، کہ جب حساب کتاب ہوگا، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، لوگوں کو دیے جائیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا، پھر ترازو قائم ہوگا، اور نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ جن کا جو ہے نامہ اعمال نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا، وہ کامیاب ٹھہرے گا، اور جس کے جو نا نیکیاں ہلکی ہو گئیں، گناہ بھاری ہو گئے، تو وہ ناکام ٹھہرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ آخرت کا ایک منظر ہے جس سے ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ ہم آج اپنے انجام کی، اپنے حساب کتاب کی فکر کریں، آج اپنی نیکیوں کا ذخیرہ جمع کریں، اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کرائیں۔ سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس جائے تو اپنے گناہوں کو دنیا میں ہی معاف کرا چکا ہو، توبہ استغفار کر کے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے، پلٹ کے اور نیکیاں کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرا لے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جائے تو نامہ اعمال میں گناہ نہ ہوں، بلکہ صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، اللہ کی توحید و اخلاص ہو، تو انشاءاللہ یہ عظیم ترین کامیابی ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ موجود ہے، اور یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ یہاں دو فتنوں کا انشاءاللہ تذکرہ کرنا ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، اور اس کے بعد ذوالقرنین کے واقعے میں۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ فتنہ ہے علم کا فتنہ، علم کا فتنہ۔ تو پہلے جو ہے میں اس کا جو ہے نا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، پھر یہ فتنہ کیسے ہے اور ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر میں کچھ نصیحت اور کچھ نقطے بیان کروں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور جب موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے ساتھی یعنی یوشع بن نون سے کہا
کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا حتیٰ کہ میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ پہنچ جاؤں، یا میں مدت دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس کی تفصیل یہ ہے جو صحیح حدیث کے اندر بیان ہوئی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچا رہے تھے، واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ تو کسی نے سوال کیا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ تو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے دہانی میں یہ کہہ دیا کہ اس وقت تو میں نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو سب سے زیادہ علم تو میرے پاس ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہی نازل فرمائی موسیٰ علیہ السلام کہ ایک اور بندہ ہے آپ کے علاوہ، اس کے پاس بھی کچھ علم کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یہ ان کی تربیت کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کا یہ کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں تھا کہ اس وقت سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ جو ہے اس کی نسبت کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ علم علیم بذات صدور اور علام الغیوب، ہر طرح کا علم رکھنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میں تو اللہ کا نبی ہوں، مجھے وہی باتیں پتہ چلتی ہیں جو اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے، جسے علم نبوت کہتے ہیں۔ تو میرے پاس نبوت کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے علم ملتا ہے تو وہ مجھے باتیں پتہ چلتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نہیں بتائے تو نہیں پتہ چلتی۔ تو میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے بتانے والا، لیکن حقیقی علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تمام کی تمام باتوں کا کامل مکمل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اپنے علم میں سے کچھ نہ کچھ معمولی سا حصہ نواز دیتا ہے۔ ہر نبی کو الگ الگ علم دیا جاتا ہے، دیگر بندوں کو علم دیا جاتا ہے، تو مکمل علم پورے کا پورا صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ ایک معمولی سا علم اللہ اپنی حکمت سے، اپنی مرضی سے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے اس علم سے نوازتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی تربیت کے لیے فرمایا کہ ایک اور بندہ ہے، اس کے پاس کچھ ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جو نا علم جو ہے نا میں نبی ہوں، میں اس وقت سب سے زیادہ میں جاننے والا ہوں؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنی اصلاح کی، توبہ استغفار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، درخواست کی کہ یا اللہ مجھے اس بندے سے ملنا ہے جس کے بارے میں تو نے فرمایا کہ اس کے بعد کچھ ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ کے راستے پہ چلو اور اپنے سامان میں ایک مچھلی رکھ لینا، جس جگہ پہ وہ مچھلی تم سے غائب ہو جائے تو وہیں اس بندے سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ بڑا تفصیل طلب واقعہ ہے، میں اس کا خلاصہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ایک ساتھی کو لے کے جو ان کے شاگرد تھے یوشع بن نون، ان کو لے کے جب وہ چلتے ہیں تو ایک ایسی جگہ پہ چلتے ہیں جہاں دو دریا مل رہے تھے، اور اسی جگہ پہ اپنی مچھلی کو بھول جاتے ہیں، تو مچھلی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے، اور مچھلی زندہ ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سرنگ کی طرح راستہ بنا کے پھر سے پانی میں چلی جاتی ہے۔ پھر وہ آگے چلے جاتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے ساتھی سے کہ ذرا کھانا نکال لو، کچھ سستا لیں، کچھ کھا پی لیں، میں تو تھک گیا ہوں۔ تو ان کے جو ساتھی تھے، ان کے شاگرد یوشع بن نون، وہ کہتے ہیں کہ میں تو آپ کو بتانا بھول گیا، شیطان نے مجھے بلا دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں کہ جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ جو چٹان تھی، وہاں جب ہم ٹھہرے تھے تو وہاں مچھلی نے اپنا عجیب طریقے سے راستہ بنایا اور وہ وہاں سے غائب ہو گئی، چلی گئی پانی کے اندر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے وہی تو جگہ تھی جہاں ہمیں پہنچنا تھا، واپس چلو۔ پھر جب اپنے پاؤں کے نشانات کے اوپر چلتے واپس آتے ہیں تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام کو موجود پاتے ہیں، وہاں اللہ کے بندے تھے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فوجد عبدا من عبادنا، کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے وہاں موجود تھے، یعنی ایک شخص وہاں تھے جسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فوجد عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی تھی، اسے رحمت دی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور اپنے پاس سے خاص علم سکھایا تھا۔ ہم نے اسے اپنی طرف سے ایک رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے خاص علم اسے سکھایا تھا، خاص علم اسے سکھایا تھا۔ تو یہ خضر علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے درخواست کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، کچھ وقت آپ کے ساتھ گزار سکتا ہوں، تاکہ جو علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے اس علم سے کچھ مجھے بھی حاصل ہو جائے، کچھ میں بھی علم حاصل کر لوں، کچھ مجھے بھی باتیں پتہ چل جائیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آپ میرے ساتھ چلیں، لیکن آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ضرور مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر میری ایک شرط ہے کہ آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا جب تک میں خود نہ بتاؤں۔
آپ نے خود سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کی شرط کو مان لیتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب وہ ان کے ساتھ چلتے ہیں تو ایک دریا کے کنارے پہ پہنچتے ہیں۔ پھر جب کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں تو خضر علیہ السلام اس کشتی کے تختوں کو اس کو جو ہے نا وہ نقص والا کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اس کے اندر جو ہے عیب پیدا کر دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں جاتا، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کشتی کے جو تختے ہیں اس کو توڑ دیا، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کشتی والوں کی کشتی ڈوب جائے؟ یا تو بہت برا کام کیا۔ تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو صبر نہیں کر سکیں گے، ہماری شرط تو یہ تھی کہ آپ کچھ بات نہیں کریں گے، جب تک میں خود سے نہ بتاؤں آپ کچھ پوچھیں گے نہیں، لیکن آپ صبر نہیں کر پاتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ مجھ سے جو بھول چوک ہو گئی، جو غلطی ہو گئی، اس کے اوپر میری پکڑ نہ کرے اور میرے معاملے کے اندر مجھے مشکل میں نہ ڈالے، مجھے ساتھ چلنے دیں، اب میں نہیں بولوں گا۔ بہرحال دونوں آگے چلتے ہیں تو پھر انہیں ایک لڑکا ملتا ہے، خضر علیہ السلام اس لڑکے کو فوراً جو ہے اسے گردن مروڑ کے اسے قتل کر دیتے ہیں۔ اس بچے کو ایک بچہ ملتا ہے، اس بچے کو وہ خضر علیہ السلام قتل کر دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ کہتے کہ آپ نے اس بچے کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جان کے قصاص کے آپ نے کیسے اسے قتل کر دیا؟ اتنا عظیم، اتنا برا کام کیا آپ نے، ایک بچے کو قتل کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے آخری موقع عطا کر دیں، اب کیا میں کچھ پوچھوں تو ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیے گا، اب میں بالکل بھی نہیں پوچھوں گا۔ بہرحال پھر وہ دونوں چلتے ہیں تو یہاں تک کہ جو ایک گاؤں کے قریب پہنچتے ہیں۔ تو دونوں بہت لمبا سفر طے کیا ہے، تھکے ہارے ہیں، توشہ ساتھ نہیں ہے، تو گاؤں والوں سے مہمان نوازی کا جو نا وہ کہتے ہیں کہ کھانا مانگتے ہیں۔ اور یہ لازم ہے کہ جب کوئی مسافر ہو تو اس کی مسافر کی مہمان نوازی کرنی ضروری ہوتی ہے۔ لیکن گاؤں والے انتہائی بخیل تھے، انتہائی درجے کے کنجوس تھے، کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دور سے مہمان آئے ہیں تو مہمانوں کی ہی جو نا وہ قدر کر لیں، کھانا کھلا دیں، تو ان سے وہ کھانا کھلانے سے، ضیافت کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ پھر وہ دونوں وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں ایک دیوار ہوتی ہے جو گر رہی ہوتی ہے، وہاں ایک دیوار ہوتی ہے جو بالکل بوسیدہ حالت میں ہوتی ہے، جھک رہی ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ عنقریب گر جائے گی۔ حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کی مرمت کر دیتے ہیں، اسے گرنے سے روک دیتے ہیں، اسے بالکل سیدھا کر دیتے ہیں، اس کی مرمت ہو جاتی ہے، مینٹیننس ہو جاتی ہے، دیوار صحیح ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ نے بستی والوں کا یہ کام بلا وجہ کر دیا، فری میں ہی اتنی محنت کی آپ نے، مزدوری کی، ان کی دیوار کو صحیح کر دیا، جبکہ ان لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے ان سے معاوضہ طے کرتے تاکہ ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست ہو جاتا۔ آپ نے بغیر معاوضہ طے کیے، ان سے کوئی اجرت لیے بغیر ایسے ہی فری میں ان کی دیوار کو جو نہ صحیح کر دیا، اور بستی والے خود ایسے ہیں کہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہ کی، کہ ہم تو مسافر تھے، پھر بھی آپ نے ان کی مدد کی اور دیوار کو صحیح کر دیا، یہ کیسا کام کیا آپ نے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بس یہ آخری چیز تھی، اب یہ آپ کی اور میرے درمیان جدائی ہے، اب آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ اب میں آپ کو جو نا ان باتوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے، اور ظاہر آپ صبر کریں گے بھی کیسے جبکہ آپ کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو نا ان تینوں باتوں کی، جو تین واقعات جو عجیب و غریب کام کیے، حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی حقیقت کو واضح کیا کہ میں نے جس کشتی کے اندر سوراخ کیا تھا، اس کے تختوں کو توڑ دیا، تختوں کو عیب دار کر دیا، سوراخ والا کر دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کشتی جو ہے وہ یتیم بچوں کی تھی، جو دریا کے اندر کام کرتے تھے، ان کی گزر بسر اسی طریقے سے ہوتی تھی کہ وہ محنت مزدوری کرتے تھے، سواریوں کو کشتی کے اوپر لانا لے جانا کرتے تھے، تو وہ کشتی کے اوپر جو ہے اپنی روزی حاصل کرتے تھے۔ اور ان کے آگے ہی ایک اور علاقہ تھا کشتی میں، جہاں یہ دریا تھا، اس کے اگلا جو کنارہ تھا دریا کا، وہاں پہ ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی، اور بادشاہ ایسا ظالم تھا کہ جو قریب سے کشتی گزرتی، اگر وہ کشتی اچھی حالت میں ہوتی، صحیح سالم ہوتی، وہ قبضہ کر لیتا، چھین لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ میں ان کی کشتی کو جو یتیم بچوں کی عیب دار کر دوں، اس کے تختوں میں سوراخ کر دوں، تاکہ وہ ظالم بادشاہ جب یہ دیکھے کہ کشتی تو ٹوٹی پھوٹی ہے، یہ تو بہت پرانی ہے، صحیح نہیں ہے، تو ان کی کشتی کے اوپر قبضہ نہ کرے، تاکہ ان کی روزی کا انتظام چلتا رہے۔ اگر کشتی اچھی حالت میں ہوتی تو وہ ظالم بادشاہ قبضہ کر لیتا، بچوں سے چھین لیتا، اور اللہ کا امر یہ تھا کہ بچوں کی روزی جو ہے اس کا انتظام چلتا رہے، وہ بادشاہ ان کی کشتی کو اوپر قبضہ نہ کر سکے، چھین نہ سکے۔ اس لیے اللہ کے حکم سے میں نے کشتی کے اندر عیب لگا دیا، اس کے اندر سوراخ کر دیا اس کے تختوں میں، تاکہ بادشاہ جب یہ دیکھے کشتی صحیح نہیں ہے تو وہ اس کو ہاتھ نہ لگائے، اس کو جانے دے۔ اور یہ کام میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا۔
پھر جس بچے کو میں نے قتل کیا اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس بچے کے جو ماں باپ تھے وہ نیک انسان تھے، دونوں وہ مومن تھے، اور یہ بچے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ تقدیر کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، فیصلہ یہ تھا کہ اگر یہ بچہ جوان ہوتا تو اپنے والدین کے لیے ایک عذاب بن جاتا، اپنے والدین کے لیے جو نیک تھے مومن تھے ان کے لیے عذاب بن جاتا، ان کو ستاتا، ان کو تنگ کرتا، یہاں تک کہ ان کو کفر کے فتنے میں داخل کر دیتا۔ تو اللہ نے یہ چاہا کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں، تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے بدلے میں ان کو پھر ایک اور بچہ عطا کرے جو نیک و صالح ہوگا۔ اس کے بعد اس بچے کے قتل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور بچہ عطا کریں گے، اور وہ بچہ بہت ہی نیک و صالح سعادت مند ہوگا، اور جس بچے کو میں نے قتل کیا یہ جوان ہوتا تو یہ بدبخت بنتا اور اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے کے باعث بنتا، اپنے والدین کو وہ کفر کے جو ہے نا فتنے کے اندر مبتلا کر دیتا۔ اور اللہ کا امر یہ تھا کہ اس کے والدین کو بچا لیا جائے اس بچے کے شر سے، اس کی برائی سے، اس کے فتنے سے، لہٰذا اللہ کے حکم سے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، اپنی طرف سے نہیں کیا۔ پھر وہ کہہ دیتے ہیں تیسرے واقعے کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جو دیوار تھی یہ دو بچوں کی تھی، اور یہ بچے مسکین تھے، یتیم تھے، یہ جو یتیموں کی دیوار تھی، اور ان کے ماں باپ بہت ہی نیک تھے، ان کے ماں باپ بہت ہی نیک تھے۔ تو ان کے ماں باپ نے یہاں پر کچھ خزانہ جو ہے، کچھ مال و متاع وہ دبا کے اندر زمین کے اندر رکھا ہوا تھا، یہ اندر دبا کے رکھا ہوا تھا۔ تو اس وجہ سے جو ہے، اور یہ بستی والوں آپ نے دیکھ لیے کہ بستی والوں کی جو ہے وہ کیسی حالت ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی بھی نہیں کرتے، مسافروں کا بھی خیال نہیں کرتے۔ تو اگر یہ دیوار گر جاتی تو اندیشہ اس بات کا تھا کہ دیوار کے گرنے کی وجہ سے ان کے باپ نے جو خزانہ چھپایا تھا ان کے لیے وہ باہر آ جاتا، وہ ظاہر ہو جاتا، لوگوں کو پتہ چل جاتا، تو بستی والے قبضہ کر لیتے، چھین لیتے، اس خزانے کو حاصل کرتے، اور یتیموں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ تو اللہ کا امر یہ تھا کہ میں ان کی دیوار کی مرمت کر دوں تاکہ ان کی دیوار صحیح سالم رہے، تو بستی والوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس دیوار کے نیچے بچوں کا، یتیم بچوں کا خزانہ موجود ہے، اور جب یہ بچے جوان ہو جائیں تو پھر وہ اپنے خزانے کو حاصل کر سکیں۔ ابھی یہ بچے ہیں، اس کو سنبھال نہیں سکیں گے، یہ ظالم ہے بستی والے، یہ ان سے چھین لیں گے، لیکن جب یہ جوان ہو جائیں گے، اپنی قوت اپنی طاقت کو حاصل کر لیں گے، تب پھر جو ہے نا اپنے خزانے کو حاصل کر لیں تاکہ پھر اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکیں۔ تو یہ ان کے والدین کی نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کی حفاظت کی، ان کے باپ کے جو ہے چھپائے ہوئے خزانے کو جو اس نے بچوں کے لیے چھپایا تھا اللہ تعالیٰ نے بھی محفوظ رکھا تاکہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو خزانہ مل جائے والد کا۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے نا، ان کی نیکیوں کا اثر اس کی اولاد کے اوپر بھی ہوتا ہے، نیکیوں کا اثر اولاد کے اوپر بھی ہوتا ہے، والدین کے نیکیاں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد کی حفاظت فرماتا ہے۔ ایک عظیم نکتہ اہل علم یہاں بیان کرتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ ماں باپ کی نیکیاں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا کچھ نفلی عبادت کرنے کا جو ہے ارادہ ہوتا ہے، میں نفل پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے میرا بیٹا یاد آتا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کو ان کا بیٹا یاد آتا ہے، تو فرماتے اگر میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا تھا، میرا ارادہ تھا کہ میں 2 رکعت نفل پڑھوں، جب مجھے میرے بیٹے کی یاد آتی ہے تو میں 2 کی جگہ 4 رکعت ادا کرتا ہوں، اپنی عبادت کو زیادہ کر دیتا ہوں تاکہ میری عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ میرے بچے کی حفاظت کرے۔ تو اس کے والدین چونکہ نیک تھے اور بچے یتیم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کی نیکی کی وجہ سے ان کے بچوں کی مدد کی، ان کے خزانے کو محفوظ رکھا۔ تو یہ 3 قصے جو ہے یہ رونما ہوئے یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، کہ ایک تو خضر علیہ السلام نے ایک کشتی کو جو نا ایب کا کر دیا، سوراخ لگا دیا، اس کے تختوں کو توڑ دیا، کیونکہ وہ کشتی مسکینوں کی تھی، وہ کشتی کچھ مسکین بچوں کی تھی، اور وہ بچے مسکین تھے اور اس کشتی کے اوپر کام کرتے تھے۔ آگے ظالم بادشاہ تھا، وہ اچھی کشتی کو چھین لیتا تھا، تو اللہ کے حکم سے انہوں نے کشتی کو جو نا ایب دار کر دیا تاکہ بادشاہ اسے چھین نہ سکے اور بچوں کے پاس کشتی محفوظ رہے۔ دوسرا ایک بچے کو قتل کر دیا جو بڑے ہو کے اپنے والدین کے لیے فتنے کا باعث بنتا، تو اللہ کا امر یہ تھا کہ اس بچے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے ایک نیک و سعادت مند بچہ دے دے، اور اس دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے صحیح کر دیا کیونکہ یہ 2 یتیموں کی تھی جن کے نیچے ان کا خزانہ موجود تھا، جو اس کے والد نے جو ہے وہ جمع کیا تھا بچوں کے لیے۔ ان کے والدین چونکہ نیک تھے اس لیے اللہ نے ان بچوں کے مال کی حفاظت کی۔ تو خضر علیہ السلام نے جو ہے یہ 3 واقعات کی حقیقت بتا دی، پھر ان کے درمیان جدائی ہو گئی، پھر ان کے درمیان جدائی ہو گئی۔ یہاں ایک تفسیر کے اندر 2 باتیں اور بھی آتی ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر رحم فرمائے، اگر وہ مزید خاموش رہتے تو ہمیں مزید جو ہے نا وہ علم کی باتیں کچھ پتہ چلتی۔ اور پھر آپ نے جو نا یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کشتی کے اندر بیٹھے تھے، جب دریا میں کشتی چل رہی تھی، اس وقت ایک چڑیا آتی ہے اور اس دریا سے، اس سمندر سے جو ہے وہ اپنی چونچ میں پانی لے کے اڑ جاتی ہے۔ اب چڑیا کی چونچ کے اندر کتنا پانی آئے گا؟ ایک قطرہ، ایک ڈراپ، ایک بوند بس، وہ بھی مشکل سے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کا اور میرا جو علم ہے، جو علم آپ کے پاس ہے علم نبوت، اور جو میرے پاس ایک خاص علم ہے علم لدنی، جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو میں نے اپنی طرف سے رحمت سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا تھا، تو ہم دونوں کے علم کو اگر جمع کر دیں اور پھر اس علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علم سے ایسی ہے جیسے ایک سمندر ہو، اور اس سمندر سے ایک چڑیا جو ہے ایک قطرہ، ایک بوند پانی لے لے، تو آپ کا اور میرا علم جو ہے یہ دونوں ملا کے بھی ایک قطرہ بھی نہیں ہے، اور اللہ کا علم پورا سمندر ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ تھا جس کے اندر جو ہے ہمیں جو ہے وہ کچھ نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو نصیحت ہے کہ میں اس واقعے کے اوپر ہی کچھ اہم باتیں بتا دیتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اللہ کے ایک نیک بندے تھے، ایک اسپیشل بندے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے نیک بندے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا، احسان فرمایا، جیسے حضرت لقمان علیہ السلام ہیں۔ آگے انشاءاللہ کسی درس میں ان کا بھی تذکرہ آئے گا۔ تو لقمان علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے، ٹھیک ہے، ایک فضیلت والے بندے تھے، اللہ نے انہیں حکمت سے نوازا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام بھی اللہ کے ایک نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص علم سے نوازا تھا، اپنی طرف سے ایک رحمت سے اور ایک خاص علم سے نوازا تھا۔ یہ علماء کی ایک قول ہے، ایک رائے ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے، ولی اللہ تھے، جیسے حضرت لقمان علیہ السلام تھے اس طرح۔ دوسری رائے یہ ہے علماء کی کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے نبی تھے۔ اب یہ دونوں اقوال موجود ہے، واللہ عالم، اللہ ہی کے علم میں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں یہ دونوں باتیں پتہ چلی تو ہم نے دونوں باتیں جو ہے نا وہ ذکر کر دی کہ کچھ علماء کی رائے کے مطابق نبی تھے اور کچھ کی رائے کے مطابق نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے۔ اچھا، ایک بات یہاں بیان کی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں، اور وہ کہیں بھی جو ہے نا کوئی سی مصیبت ہوتی ہے نا، کوئی پھنس جاتے ہیں کہیں کوئی، تو کہتے ہیں کہ ایک جو ہے نا سبز لباس کے اندر ملبوس جو ہے نا ایک بزرگ آتے ہیں اور پریشانی کا حل بتاتے ہیں، مشکل سے نجات عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ سبز لباس کے اندر جو بزرگ آتے ہیں یہ خضر علیہ السلام ہیں۔ یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہتا، جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، ان کا انتقال نہیں ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان پہ اٹھا لیے گئے زندہ، اور اپنے وقت پہ وہ واپس آئیں گے، تشریف لائیں گے دجال کو قتل کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ہر انسان جو دنیا کے اندر آیا ہے وہ اپنی ایک زندگی جیتا ہے اور مر جاتا ہے، کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہتا۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج، آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا کہ آج اس روئے زمین کے اوپر، اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ موجود ہیں اب سے 100 سال بعد وہ زندہ نہیں ہوں گے۔ یعنی لوگوں کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 60 سال، 65 سال، 70 سال۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اوپر کراس کرتے ہیں، 80 تک پہنچتے ہیں، 90 تک، اور 100 تک تو اللہ ماشاء اللہ بہت ہی کوئی جو نا ریئرلی کچھ ایسا ہو جائے کسی کی عمر 100 ہو، ورنہ تو سب 60 65 سال کی ایوریج عمر کے اندر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات جو مشہور ہے کہ خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں، اور جب کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ اچانک آتے ہیں۔ ان کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ گرین کلر کا سفید سبز رنگ کا لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ہواؤں کے اندر اڑتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سب خرافات ہیں، یہ شرک و بدعات ہیں، یہ صوفی حضرات کی اور جو نا قبر پرستوں کی بنائی ہوئی جو ہے نا یہ من گھڑت باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہمیں جتنا علم احادیث کے اندر ہے بس اتنا ہی ہے، بس۔ اور جو ہمیں علم کیا ہے؟ جو ان واقعات کی تفسیر کے اندر پتہ چلا ہے، بس اس کے بعد ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ تو یہ بات غلط ہے کہ وہ زندہ ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اسی زمانے میں کبھی ان کا انتقال ہو گیا ہوگا، ہمیں نہیں پتا۔ بہرحال کوئی بھی انسان اتنا لمبا عرصہ نہیں جیتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اس سلسلے میں ایک اور اہم بات ہے جو ایک بہت خطرناک بات ہے
کہ کچھ لوگ یہاں جو ہے نا اس واقعے سے ایک غلط اپنے عقیدوں کے لیے ایک دلیل لیتے ہیں، ایک استدلال کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے ظاہر کا علم، ایک ہے باطن کا علم۔ کہتے ہیں ظاہر کا علم الگ ہے، وہ شریعت کا علم ہے، جیسے نماز روزہ وغیرہ دینی احکامات کا علم۔ اور کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے باطن کا علم، جو خاص لوگوں کو ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں ہوتا۔ وہ اولیاء کرام کو ہوتا ہے، نیک لوگ جو ہوتے ہیں بڑے اسپیشل، صرف ان کو ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں ہوتا۔ اور کیا کہتے ہیں کہ ظاہر کا جو علم ہے، شریعت کا علم، تو یہ تو صحابہ میں سے بھی جو صحابہ تھے ان کے پاس موجود تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان کو، دیگر صحابہ عشرہ مبشرات اور اہل بدر کے بڑے فضیلت والے بزرگ صحابہ موجود ہیں۔ ان سب کے پاس ظاہر کا علم تھا، شریعت کا علم تھا۔ باطن کا علم کسی کے پاس نہیں تھا سوائے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے۔ حضرت علی کے پاس تھا باطن کا علم، اور کسی کے پاس نہیں تھا۔ پھر حضرت علی سے یہ منتقل ہوا، اور کہتے ہیں یہ علم سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ ظاہری علم تو محنت کرنے سے، کسب کرنے سے، پڑھائی کرنے سے حاصل ہوتا ہے نا۔ ایک انسان محنت کرے گا، علم حاصل کرے گا، تو اسے کتاب و سنت کا علم آج حاصل ہو جائے گا۔ باطن کا علم ایسے حاصل نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ باطن کا علم تو سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ حضرت علی کے پاس تھا، باقی صحابہ کے پاس نہیں تھا۔ حضرت علی سے آئے حضرت حسن کے پاس، پھر حضرت حسین کے پاس، پھر باقی ان کے اماموں کے پاس۔ آج کل جو ہے نا یہ تصوف والے سارے اولیاء کرام دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ باطن کا علم ہے، اور اسے کہتے ہیں تصوف اور طریقت۔ مہاراج یہ بہت ایک طویل موضوع ہے، یہ تصوف کیا ہے، صوفیت کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہوتے ہیں، دین طریقت جو یہ بناتے ہیں کہ ایک دین شریعت ہے، ایک دین طریقت ہے۔ دین شریعت یہی ظاہر کا علم ہے، نماز روزہ حج عمرہ، یعنی شریعت کا علم، دین کا علم۔ اور دین طریقت یہ باطن کا علم ہے، یہ اسپیشل ہے، یہ خاص ہے، یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تو یہ بولے یہ جن کے پاس ہوتا ہے بڑے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں۔ یہ سب کی سب گمراہی ہے، یہ سب کی سب بیکار کی باتیں ہیں، خرافات ہیں، فضولیات ہیں۔ ان کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ علم لدنی، یہ حضرت خضر علیہ السلام کی بات تو صحیح ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اللہ پاک نے خود ان کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اب اپنی طرف سے یہ باتیں بنانا کہ نعوذ باللہ باقی صحابہ کے پاس تو تھا نہیں، صرف حضرت علی کے پاس تھا، حضرت حسن کے پاس آیا، حضرت حسین کے پاس، باقی اماموں کے پاس آیا، اور آج کل اولیاء کرام کے پاس ہے۔ بہرحال یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں، یہ بیکار ہیں، ٹھیک ہے۔ تصوف کے اوپر پھر کبھی کسی موقع پہ انشاءاللہ الگ سے اس کی تفصیل بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اس موضوع پہ جاؤں گا تو بہت بات طویل ہو جائے گی، اور بات پوری بھی نہیں ہو پائے گی ایک درس کے اندر۔ تو بہرحال اس کے لیے 2-3 دروس ہوں گے، وہ بعد میں کبھی ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے موضوع پہ قائم رہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ پاک نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا تھا، ایک خاص علم سے نوازا تھا، جس کی حقیقت صرف اللہ ہی کو پتہ ہے۔ ہمیں جو بات پتہ ہے وہ صرف اس واقعے کی حد تک ہے، بس اس کے بعد ہمیں اور کچھ نہیں پتہ، اور نہ کچھ پتہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل تھے، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ ان کے پاس وہ علم لدنی تھا۔ علم لدنی افضل ہوتا ہے علم ظاہر سے، وہ علم لدنی یعنی خاص علم، تو وہ خاص اسپیشل علم جو ہے وہ افضل ہوتا ہے عام علم سے۔ تو نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام تو جو ہے ان کے پاس وہ عام علم تھا، وہ تو اللہ کے نبی تھے، لیکن یہ اللہ کے ولی تھے، بڑے اسپیشل تھے، تو ان کے پاس ایک اسپیشل علم تھا۔ یہ سب جو ہے یہ نعوذ باللہ خرافات ہیں، بیکار کی باتیں ہیں، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے، یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول کلیم اللہ ہیں، اللہ کے لاڈلے نبی ہیں۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں ایک نہیں بہت ساری آیات کے اندر موجود ہے، ان کی فضیلت کے اندر بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ایک ہی جگہ موجود ہے پورے قرآن کے اندر بس، اور سورہ کہف کی اس موقع کے اوپر، اور اس کی تفسیر کے اندر احادیث میں بھی صرف ایک ہی جگہ پہ ذکر ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمیں اور انفارمیشن، کوئی اور علم نہیں ملتا۔ تو ہم بس چونکہ اس واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے، اس کی تفسیر حدیث کے اندر بیان ہوئی، تو ہم بس اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارے ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا، ایک خاص علم سے نوازا، ان کا انتقال ہو گیا بس، اور یہ 3 باتوں کا علم انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا بس۔ تو یہ تو تھا علم کے حوالے سے۔ اب میں نے کہا کہ یہ علم بھی یہ ایک فتنہ ہے، یعنی اس کے ذریعے بھی آزمائش ہوتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ وقت میرا پورا ہوتا جا رہا ہے تو میں انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، علم جو ہے اس کا فتنہ کیا ہے، یعنی علم کے ذریعے کیسے آزمایا جاتا ہے، اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس علم ہی نہ ہو۔ علم نہ ہو تو کیا ہے؟ وہ جاہل ہے، علم موجود نہیں ہے۔ تو جس کے پاس علم نہیں ہے نا، تو وہ بھی نقصان میں ہے۔
جس کے پاس علم نہیں ہے، یا علم سے مراد کتاب و سنت کا علم ہے، قال اللہ قال رسول اللہ کا علم ہے، ٹھیک ہے، دین کی باتوں کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، تو جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے وہ نقصان میں ہے۔ تو یہ اس کا ایک فتنہ ہے، اس کا ایک آزمائش ایسے ہوتی ہے کہ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، زندگی کے اندر محنت کرتا ہے، کماتا ہے، سب کچھ محنت مشقت کرتا ہے صرف دنیا کے لیے، دین کا علم حاصل نہیں کرتا، اسے اللہ کی توحید کے بارے میں نہیں پتا، اسے نماز پڑھنی نہیں آتی، اسے دیگر احکامات کے بارے میں نہیں پتا، تو یہ ایک اس کی آزمائش ہے کہ اس نے اپنے آپ کو صرف دنیا تک محدود رکھا، دنیا کے لیے محنت کی، کوششیں کی، تگ و دو کی، دنیا میں ہی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو الجھائے رکھا، اپنے آپ کو مصروف رکھا، اسے اتنی توفیق حاصل نہیں ہوئی کہ وہ دین کا علم حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ تو ایسا انسان ظاہر ہے وہ نقصان اٹھانے والا ہے، جسے کوئی علم ہی نہیں ہے، جس نے علم کے مطابق عمل نہیں کیا، نہ علم سیکھا نہ عمل کیا، نہ اس کے بعد کوئی نیکیاں ہوں گی، تو وہ نقصان پانے والا ہو جائے گا۔ تو اس آزمائش کا ایک پہلو یہ ہے کہ انسان کے پاس علم نہ ہو، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے پاس علم تو ہو مگر وہ علم نافع نہ ہو، نفع دینے والا نہ ہو، بلکہ وہ علم کیا ہو، گمراہ کرنے والا علم ہو، وہ مس انفارمیشن ہو، رونگ انفارمیشن ہو، وہ بات کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو، جو بات اسے پتا ہو، جو علم اس کے پاس موجود ہو، وہ کتاب و سنت کا علم نہ ہو، وہ گمراہی کا علم ہو، وہ گمراہی کا علم ہو۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ فتنے کی حقیقت ہے، یہ کوئی صرف لفاظی نہیں ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، انہیں کوئی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ کتاب و سنت سے معلوم نہیں ہوتی، اس کی دلیل کتاب و سنت سے نہیں ہوتی ان کے پاس، اور وہ اپنے علم کے اوپر اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ چاہے جتنا انہیں سمجھایا جائے، نصیحت کی جائے، کتاب و سنت بتائی جائے، قرآن و حدیث پیش کیا جائے، وہ نہیں مانتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گمراہی کا شکار ہو کے بدعتیں کرتے ہیں، نئے نئے کام کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعتیں خرافات کر کے نقصان اٹھا لیتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو معلم کائنات ہیں، آپ معلم کائنات ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ آپ کی دعاؤں کے اندر یہ دعا شامل ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس علم کا جو نفع دے مجھے، جو فائدہ مند ہو، علما صرف علما نہیں کہ علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ وہ علم عطا فرما جو علم مجھے فائدہ دے، وہ علم نہیں جو بیکار ہو۔ اور ایک اور دعا ہے، آپ نے بیکار علم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، من علم لا ینفع، اللہ اس علم سے بچا لے، اس علم سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو علم مجھے فائدہ نہ دے۔ تو علم نافع جسے ہم کہتے ہیں نا، نفع دینے والا علم، فائدہ پہنچانے والا علم، وہ ہے کتاب و سنت کا علم، قرآن و حدیث کا علم، جو انسان کو رب کی معرفت بتاتا ہے، رب کی معرفت کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے، اللہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اللہ کی توحید کو پہچانتا ہے، ایمان کو سیکھتا ہے، ایمانیات کی باتوں کو سیکھتا ہے، دین کی باتوں کو، عبادات کو، معاملات کو، معاشرت کو، تو دین کے اوپر عمل کر کے وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے، جنت میں چلے جاتا ہے۔ یہ ہے علم نافع۔ اور دوسری طرف کیا ہے، یا تو علم ہی نہیں ہے، اور اگر علم ہے تو وہ گمراہی کا علم ہے، تو انسان پھر اللہ کے راستے پہ نہیں چلتا، گمراہی کے، شرک و بدعتوں کے راستے پہ چلتا ہے۔ ایک مثال مجھے یاد آ گئی، وہ مثال ہے بھی قرآن پاک سے ہی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ان کے ذکر خیر فرمایا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، پھر وہ جنت میں تھے، حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ وہ جنت میں تھے۔ شیطان جو مردود ایک حسد کر رہا تھا، اس کی کوشش یہ تھی کسی طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گرا دیا جائے، نافرمانی کرائی جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کیا فرمایا تھا، اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی اس جنت کے اندر رہو، مزے سے کھاؤ اور پیو، مگر دیکھو صرف یہ ایک درخت ہے، یہ تمہارے لیے شجر ممنوعہ ہے، یہ ممانعت ہے، اسے روکا گیا، اس کے قریب نہ جانا، اس کے پھل کو نہ کھانا، اس درخت کو چھوڑ کے باقی پوری جنت سے جو دل چاہے کھاؤ پیو، بس اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان آتا ہے گمراہ کرنے کے لیے، بہکانے کے لیے، کیا کہتا ہے، اے آدم علیہ السلام، وہ قسمیں کھاتا ہے، یہ قرآن پاک کے اندر یہ سارے مقامات مذکور ہیں، میں وہ آیات نہیں پڑھ رہا، بات طویل ہو جائے گی، تو وہ قرآن پاک کے اندر سارے اس کا ذکر موجود ہے۔ شیطان آ کے قسمیں کھا کھا کے ان کو اپنی خیر خواہی کا یقین دلاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا فائدہ چاہتا ہوں، میں تمہاری بلائی کے لیے بتا رہا ہوں، تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں درخت کے پھل کے کھانے سے کیوں منع کیا ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کیا کہتا ہے کہ اگر آپ نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا
اس شجر ممنوعہ کو اگر آپ نے کھا لیا تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا، یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کا تو عظیم فائدہ ہوگا۔ کہتے اس پھل کو کھانے سے یا تو آپ فرشتے بن جائیں گے، یا آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، کبھی بھی نکالے نہیں جائیں گے۔ دیکھیں ملدود نے کیسے گمراہ کیا، کیسے چکما دیا، یعنی مس انفارمیشن، مس گائیڈ کرنا، علم دینا لیکن وہ غلط علم۔ کیا کہتا ہے کہ اگر اس درخت کے پھل کو آپ نے کھا لیا تو آپ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے، آپ کو ایک ہمیشگی حاصل ہو جائے گی، کبھی آپ اس جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، یا آپ فرشتے بن جائیں گے۔ تو یہ فائدے کی بات ہے نا، فائدے کی بات بتائی، یہ تو آپ کے فائدے کی بات ہے، پھر کیوں اس درخت کو ٹرائی نہیں ٹرائی کریں تاکہ آپ کو یہ فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو اس طریقے سے اس نے گمراہ کر کے، بہکا کے، وسوسے ڈال ڈال کے حضرت حوا علیہ السلام کو بھی گمراہ کیا، دونوں نے اس پھل کو چکھ لیا، کھا لیا، اور پھر اس جنت سے نکال دیے گئے۔ تو اس واقعے کے اندر ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے کہ شیطان نے کس طرح گمراہ کیا آدم علیہ السلام کو؟ مس انفارمیشن، مس گائیڈ کر کے، غلط بات بتا کے، غلط علم دے کے۔ تو یہ ایک فتنہ ہے۔ علم کا فتنہ کیا ہے؟ یا تو انسان کے پاس علم ہی نہ ہو، یا علم ہو تو علم نافع نہ ہو بلکہ نقصان دینے والا علم ہو۔ اب یہ تصوف کیا ہے؟ یہ بھی یہی ہے کہ لوگ ایسی نئی نئی باتیں بتاتے ہیں جس کا نہ سر نہ پیر نہ پتہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ پورا ایک مذہب بنا دیا، دین طریقت، باطنی مذہب، باطنی دین، دین طریقت۔ تو یہ علم نافع نہیں ہے بلکہ یہ گمراہی ہے، گمراہ کرنے والا علم ہے۔ ایسے بہت ساری مثالیں ہیں، بہرحال بات طویل ہو جائے گی، تو بس اس کا خلاصہ آپ سمجھ لیں کہ ہمیں وہ علم حاصل کرنا ہے جو ہمیں فائدہ دے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہمیں وہ علم عطا کر جو ہمیں فائدہ دے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں اس علم سے جو مجھے فائدہ نہ دے۔ اور فائدہ دینے والا علم کون سا ہے؟ کتاب و سنت کا، قرآن و حدیث کا علم ہے، وہ انسان کو فائدہ دیتا ہے، جنت میں پہنچاتا ہے۔ تو یہ دو پہلو تھے علم کے فتنے کے حوالے سے۔ میں نے کہا تھا کہ دو پہلو، لیکن مجھے تیسرا پہلو بھی یاد آ گیا تو بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک پہلو اس فتنے کا یہ بھی ہے، ایک انسان کے پاس علم ہے، اس کے پاس علم ہے، اور وہ علم کون سا ہے؟ کتاب و سنت کا، دین کا علم موجود ہے، لیکن شیطان اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنے علم کی بدولت وہ تکبر کرنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے، کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے۔ تو جب انسان کو جو شیطان جو ہے نا گمراہ کر دیتا ہے، اسے گردن کے اندر سریا بٹھا دیتا ہے، وہ اسے گردن عقل جاتی ہے کہ میں تو عالم ہوں، میں تو عالم، مجھے تو سب پتا ہے، میں جانتا ہوں۔ پھر شیطان ایسے گمراہ کر کے، ذلیل کے، رسوا کر کے جو ہے نا وہ اس کو ہلاک و برباد کرتا ہے کہ انسان پتہ بھی نہیں چلتا، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، نیکی کا تکبر بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ نیکی کا تکبر یہ گناہ کے وبال سے زیادہ خطرناک ہے۔ گناہ کا وبال کیا ہے؟ یعنی انسان گناہ کرے گا تو نقصان ہے نا، گناہ کرنے کا نقصان ہے، لیکن نیکی کا تکبر جو ہے وہ گناہ کے وبال سے بھی زیادہ جو ہے نا شدید نقصان پہنچانے والا، زیادہ خطرناک معاملہ ہے۔ تو کبھی بھی ہمیں اپنے علم کے اوپر، اپنی نیکی کے اوپر تکبر نہیں کرنا چاہیے، کبھی کچھ سمجھنا نہیں چاہیے کہ مجھے تو سب پتا ہے، میں تو نیکی کرنے والا ہوں، میں تو جو ہے نا جاننے والا ہوں۔ کل قیامت والے دن مجھے حدیث کا یاد آئی، حدیث کا ایک جز یہ ہے کہ 3 لوگوں کو سب سے پہلے رسوا کر کے، ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان میں ایک شخص وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کا علم دیا تھا، اور وہ علم کو پھیلاتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا، لیکن کس لیے؟ کہ لوگ میری تعریفیں کریں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، میرے نام کے ڈنکے بج جائیں کہ بڑا شیخ ہے، بڑی تقریریں کرتا ہے، بڑی جو نا باتیں بتاتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اللہ کی راضی کرنے کی نیت ہی نہیں ہوتی، نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، نیت میں دنیا کی شہرت ہوتی ہے، دنیاوی فائدے ہوتے ہیں، اس لیے اس کا علم اسے ذلیل کر کے، رسوا کر کے جہنم میں گرائے گا۔ تو یہ بڑا خطرناک پہلو ہے علم کے جو ہے وہ فتنے کے، آزمائش کے حوالے سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ علم حاصل کریں، کتاب و سنت کا علم جو فائدہ دیتا ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورت کے اختتام کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے آگے ذوالقرنین کا تذکرہ موجود ہے، چونکہ وقت میرا زیادہ ہو گیا ہے تو اس کا بھی میں انشاءاللہ جو ہے میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کی تفصیل تو بہت ہی تفصیل طلب ہے۔ ذوالقرنین یہ پچھلے زمانوں میں ایک نیک اللہ کا ولی تھا، یہ ایک نیک ولی تھا۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک سکندر اعظم کے نام سے ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے وہ کافر تھا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سکندر جو تھا وہ مقدونیہ کا بادشاہ تھا، سکندر مقدونی، جیسے سکندر اعظم اس کا لقب، اس کا اصل نام تو کچھ اور تھا لیکن لقب مشہور ہو گیا سکندر اعظم، یہ مقدونیہ کا تھا۔
تو سکندر مقدونی کو لوگ یہ ذوالقرنین سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ ذوالقرنین اللہ کا ولی تھا، ایک اللہ کا نیک انسان تھا، اللہ کا ولی تھا. اور یہ جو سکندر اعظم، یہ تو کافر تھا. تو یہ سکندر اعظم جو ہے، جسے الیگزینڈر کہتے ہیں انگلش کے اندر، الیگزینڈر دی گریٹ. سکندر اعظم کو کیا کہتے ہیں؟ الیگزینڈر دی گریٹ. یہ ذوالقرنین نہیں تھا، بلکہ ایک ظالم کافر بادشاہ تھا یہ. تو ذوالقرنین جو تھا نا، یہ اس کا نام تو اللہ ہی کے علم میں ہے، اس کا اللہ ہی کو پتا ہے. یہ ذوالقرنین اس کا لقب تھا، ذوالقرنین اس کا لقب تھا. بعض اہل علم نے جو ہے نا بڑی تحقیق کی ہے، اور بڑا اچھا عمدہ کلام جو ہے اس کے اوپر لکھا ہے. مولانا ابو کلام آزاد رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. تو مولانا ابو الکلام آزاد کی ایک کتاب ہے اس موضوع کے اوپر، اور وہاں انہوں نے بڑی اچھی علمی کتاب ہے، ماشاءاللہ وہ بہت زبردست علمی کتاب ہے. تو اس میں انہوں نے اپنی تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ پرانے زمانوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا سائرس. اس کا نام تھا سائرس. تو انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو سائرس بادشاہ تھا، یہ بہت زیادہ اس بات کے امکانات موجود ہیں، یہ بات قریب لگتی ہے کہ یہ سائرس بادشاہ ہی ذوالقرنین تھا. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس کا نام اللہ ہی کے علم میں ہے. ذوالقرنین اس کا لقب تھا. ذوالقرنین کیا کہتے ہیں؟ کرن جو ہے قوف را اور نون سینگ کو کہتے ہیں، سینگ. کرنین دو سینگ، ذوالقرنین دو سینگوں والا، دو سینگوں والا. تو اس بادشاہ کو دو سینگوں والا کیوں کہتے تھے؟ اس کی بھی دو باتیں جو اہل تفسیر نے بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ایک تاج پہنتا تھا، اور وہ تاج کے اوپر دو سینگ بنے ہوئے تھے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ اس کی حکومت جو ہے وہ بہت جو ہے پھیلی ہوئی تھی، مشرق اور مغرب. اس لیے جو ہے اس کو کہا جاتا تھا کہ اس کی حکومت مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، پھیلی ہوئی حکومت ہے. یعنی وسیع حکومت تھی اس کی، مشرق سے لے کے مغرب تک. تو مشرق اور مغرب کی طرف کے دو اس کے سینگ ہیں، یعنی مشرق میں بھی اس کی حکومت ہے، مغرب میں بھی اس کی حکومت ہے. تو بہرحال تو یہ جو ہے نا ایک بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ مال و اسباب سے نوازا تھا. بہت عظیم اس کے پاس صلاحیتیں تھیں، بہت عظیم اس کے پاس طاقت تھی، ٹیکنالوجی تھی، اور بہت امیر تھا، بہت یعنی بادشاہ تھا. ہر طرح کا اس کو ساز و سامان اس کے پاس میسر تھا. تو یہ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، بہت اچھا انسان تھا، اللہ کا ولی تھا، بادشاہ تھا. اس کا اصل نام کچھ اور تھا، لقب اس کا ذوالقرنین تھا، دو سینگوں والا. ایک تاج پہنتا تھا جس کے اندر دو سینگ بنے ہوئے تھے. اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دو سینگ سے مراد اس کی دو حکومتیں ہیں، یعنی اس کے دو ملک اس کے پاس تھے، دو ملکوں والا. اسے کہیں گے دو سینگ والا، نہیں دو ملکوں والا. یہ ایک ملک کا بادشاہ نہیں تھا، دو ملکوں کا بادشاہ تھا، ایک مشرق میں ایک مغرب میں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ایک عظیم وسائل دیے تھے، تو ان وسائل کو اختیار کر کے یہ تین سفر کرتا ہے، تین سفر کرتا ہے. ایک سفر مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، ایک اور علاقے کی طرف. بہرحال تو یہاں پہ جو ہے نا ایک تذکرہ آتا ہے یاجوج ماجوج کا، کہ وہ ایک ایسے علاقے میں جاتا ہے جہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس سے درخواست کرتے ہیں ذوالقرنین کہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ آ کے زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، یہ زمین کے اندر آ کے جو ہمارے لیے جو ہے نا بہت قتل و غارت گری کرتے ہیں، ہم اس سے بہت ہی تنگ ہیں. آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، ایک قوت ہے، ٹیکنالوجی ہے، تو ہم آپ کو جو ہے نا کچھ پیسے دیتے ہیں، کچھ خراج دیتے ہیں. تو آپ جو ہے نا ہمیں ان کے درمیان ایک اوٹ بنا دیں، ایک پردہ، ایک دیوار ایسی بنا دیں کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو کراس کر کے ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے ہماری بستی کی طرف آ نہ سکیں. تو ذوالقرنین کہتا ہے کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، مجھے تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، بلکہ تم میری افرادی قوت سے یعنی لیبر فورس مجھے فراہم کرو. تو باقی میں اپنی ٹیکنالوجی استعمال کروں گا، اپنے وسائل کو بروئے کار لاؤں گا. اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے میں ایک ایسی دیوار بنا دیتا ہوں وہ اسے کراس نہیں کر سکیں گے. تم مجھے لیبر فورس دو، افرادی قوت دو. پھر اس نے جو ہے وہ لوہا منگوایا، سیسا منگوایا، تانبا منگوایا، بہت ساری چیزیں منگوائیں، اور ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی، وسائل استعمال کیے، لیبر فورس اپلائی کی. بہرحال ایک عظیم ترین دیوار بنا دی جو لوہے کی، اور اس کے اوپر پگھلا ہوا سیسا تانبا بھی ڈالا گیا. اتنی مضبوط دیوار کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو ختم ہی نہیں کر سکتے، اس کو جو ہے نا اس کو کراس نہیں کر سکتے، اس کو جو ہے نا وہ ختم کر کے، اس کو گرا کے ان کی طرف آ نہیں سکتے، ان کی طرف آ نہیں سکتے. اور پھر فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب میرا رب اس دیوار کو گرا دے گا، اور میرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو یہاں جو ہے ایک فتنہ ہے اور اس کی طرف اشارہ ہے. یہ بہت طویل موضوع ہے، یہ اصل میں اشراط الساعہ، قیامت کی علامات، اس کے بارے میں ہے. اچھا یہ کچھ باتیں ذرا عقل کے حساب سے اگر انسان سوچے نا تو سمجھ میں نہیں آتی، عجیب سی لگتی ہیں، اس کے اوپر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. کیوں؟
الحمدللہ ہمارے پاس ایمان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرمائی ہوئی ہر بات کو جو کہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں احادیث کے اندر ہمیں خبر دی ہے، ہم سب کے اوپر بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر اپنی عقل کو استعمال کیے ہوئے ہم سمعنا و اطعنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کی خبر آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، آپ کے اوپر ایمان لاتے ہوئے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کی گواہی دیتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو یاجوج ماجوج کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اشراط الساعہ، قیامت کی آخری علامات میں سے جو نا یہ علامت ہے کہ جب سیدنا مہدی علیہ السلام کا دور ہوگا، میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ بہت فتنے کا دور ہوگا، چاروں طرف جو ہے نا وہ ظلم ہوگا، لوٹ مار ہوگی، قتل و غارت گری ہوگی، مسلمان حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے، پس رہے ہوں گے، ہر طرف سے جو ہے ان کے لیے مشکلات ہوں گی، زمین جو ہے وہ اناج بھی نہیں اگا رہی ہوگی، آسمان بارشیں روکا ہوا ہوگا، ہر طرف ظلم و زیادتی ہوگی، ایسی طرح اس میں جو ہے حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، پھر مسلمان ان کی بیعت کریں گے۔ اس وقت پھر یہ الگ الگ ممالک جو ہے نا، یہ پاکستان اور یہ فلاں فلاں الگ الگ ممالک ہیں، یہ ایران، تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، پوری مسلم میں امہ جو ہے وہ ایک ہو جائے گی امام مہدی السلام کی بیعت کے اندر۔ پھر مسلمانوں کے قائد ہوں گے، امام ہوں گے سیدنا مہدی علیہ السلام، اور پورا جو کفر ہے وہ ایک ہو جائے گا۔ پھر ایک عظیم ملحمت الکبریٰ، ایک طویل جنگ ہوگی، وہ جنگ اتنی طویل ہوگی، اس کے اندر اتنا نقصان ہوگا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر ایک پرندہ جو ہے پرواز کرے، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اتنی لاشیں گری ہوں گی، ان لاشوں کے اوپر وہ پرواز کرتا ہوا جو ہے چلتا جائے گا وہ پرندہ، وہ لاشیں ختم نہیں ہوں گی، اس کی زندگی ختم ہوگی، وہ پرندہ جو نا وہاں گر کے مرے گا۔ اتنے زیادہ جو نا لوگ مریں گے اس جنگ کے اندر، یہ بالکل آخری زمانے میں ہوگا۔ تو بہرحال ملحمت الکبریٰ ہوگی، بڑی جنگ ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ دجال آئے گا۔ یہ دجال کا ایک فتنہ ہے، اور سورہ کہف ہمیں یاد کرنی ہے، کم سے کم اگر پوری یاد نہ کریں تو کم سے کم اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری کے 10 آیات ضرور یاد کرنی ہے، تاکہ ہم دجال کے فتنے سے بچ سکیں۔ جو اس سورت کو پڑھتا ہے اور جمعے کو اس کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ تو دجال ایک شخص ہے، اچھا یہ باتیں بھی عقل نہیں مانتی، ہمارا ایمان مانتا ہے الحمدللہ اس کو، کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے اور اس سے پہلے کب سے ہے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ ایک زندہ ہے، یہ باقاعدہ جیتا جاگتا ایک آدمی ہے دجال، کب سے ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اور ایک صحابی ہیں تمیم بن اوزداری، وہ پہلے عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے ایک صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، انہوں نے ایک سفر کیا تھا، اس سفر میں ایک جزیرے کے اوپر پہنچے تھے، تو وہاں انہوں نے دجال سے ملاقات بھی کی تھی۔ تو ایک صحابی نے باقاعدہ دجال سے ملاقات بھی کی ہے، اسے زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ایک جزیرے کے اندر قید دیکھا ہے، خود دیکھا ہے کہ وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، زنجیروں کے اندر قید ہے، وہ نکل نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ آئے، اللہ کا حکم آئے گا تو وہ آزاد ہوگا۔ یہ ایک یہودی شخص ہے، ٹھیک ہے، یہ زندہ ہے، جب اس کا وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو یہ نکلے گا اور پوری دنیا کے اندر فتنہ پھیلائے گا، لوگوں کو کافر بنائے گا، اپنی طرف اپنی عبادت کی طرف دعوت دے گا، یہ بہت ہی خطرناک جو نا یہ فتنہ ہے۔ پھر اس کو مارنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا، اللہ پاک نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، وہ آسمان کے اوپر زندہ آج بھی موجود ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو دجال کو قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، پھر یاجوج ماجوج جو ایک دیوار کے پیچھے قید ہیں، وہ ایک قوم ہے باقاعدہ، بہت زیادہ کثرت سے ہیں، بہت زیادہ کثرت سے، بہت بڑی تعداد ہے، کتنی ہے ہمیں نہیں پتا، اور یہ کب سے ہیں یہ بھی ہمیں نہیں پتا، کیونکہ جو ذوالقرنین والا واقعہ ہوا ہے نا، جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ نے ایک دیوار بنا دی، تو یہ تو اس کے پہلے سے موجود تھی یہ قوم، اور یہ بات یہ ہمیں اس کی ایگزیکٹ نہیں پتا کہ یہ بادشاہ کب کس زمانے میں تھا، یہ کس زمانے کی بات ہے، یہ بہرحال قرآن کے اندر موجود ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے یہ بھی بہت پرانی سے موجود ہے، آج بھی موجود ہے، اور یہ ایک دیوار ہے جس کے پیچھے یہ قید ہیں، اس دیوار کو یہ ختم نہیں کر سکتے، یہ روزانہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں، اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، پورا دن محنت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب شام ہونے لگتی ہے، یہ پوری حدیث کے میں بتا رہا ہوں، حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے، جب شام ہونے لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہم نے اتنی تو دیوار کو ختم کر دی، باقی پھر کل کریں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہتے، تو جب اگلے دن آتے ہیں اللہ تو دیوار کو دوبارہ سے ویسا ہی کر دیتا ہے،
جو حصہ انہوں نے ختم کیا تھا، چاٹ چاٹ کے اس کو ختم کیا تھا، گرانے کی کوشش کی تھی، وہ دوبارہ سے صحیح ہو جاتی ہے. پھر صبح سے دوبارہ سے لگ جاتے ہیں، شام تک کرتے ہیں. پھر جب آخری وقت بچتا ہے، مغرب ہونے لگتی، کہتے ہیں کہ باقی کام کل کریں گے. پھر انشاءاللہ نہیں کہتے. تو ان کے انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ سے صحیح کر دیتا ہے. اور یہ روزانہ ہو رہا ہے. کیفیت اللہ کے علم میں ہے، ہم بس ایمان رکھتے ہیں. پھر جب اللہ کا امر آئے گا، جب دجال قتل ہوگا، پھر اللہ کی توفیق سے وہ ایک دن کہیں گے اب انشاءاللہ اس کو باقی کل کریں گے. جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو اگلے دن وہ دیوار ویسے کی ویسے ہی ہوگی. پھر وہ دیوار کو گرا دیں گے، مزید کام کر کے، مزید چاٹ کے اس کو ختم کر دیں گے، اور پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے، اور پوری دنیا کے اندر قتل و غارت گری کریں گے. اور یہاں پہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس سے پہلے کے جو دور ہو رہا ہوگا نا، جب مہدی علیہ السلام ہوں گے اس زمانے کے اندر، پھر جنگیں ہوں گی، ملحمت الکبریٰ ہوگی، جنگ عظیم ہوگی، ان سب کے اندر جہاد کا حکم ہے. اور یہ جہاد کب تک جاری رہے گا؟ جب تک دجال قتل نہیں ہو جاتا. جیسے ہی دجال قتل ہو جائے گا، جہاد دنیا کے اندر ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اب کوئی کافر ہوگا ہی نہیں، اب کوئی کافر نہیں ہوگا. سارے عیسائی، سارے یہودی سب مال دیے گئے، یا مسلمان ہو جائیں گے یا مال دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. ان کا جو سربراہ ہے دجال، وہ قتل ہو جائے گا، ملدود. تو اس ملدود کے قتل ہونے کے بعد دنیا کے اندر کوئی جہاد نہیں ہوگا، جہاد ختم ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام وہی نازل ہوگی کہ میں نے اپنے بندوں میں سے ایک ایسے بندوں کو نکالا ہے جن سے لڑنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے. یعنی یاجوج ماجوج کے ساتھ جہاد نہیں کرنا، جہاد کا حکم نہیں ہے. جہاد کا حکم آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا. کب تک؟ دجال تک. جیسے ہی دجال قتل ہوگا، جہاد کا حکم ختم. پھر جو یاجوج ماجوج ہوں گے، ان سے لڑنے کا یا ان سے لڑائی کرنے کا اور جہاد کرنے کا حکم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائے عیسیٰ علیہ السلام آپ میرے بندوں کو لے کے، جو مومن بندے ایمان والے، انہیں لے کے ایک پہاڑ کے اوپر چلے جائیں ان سے بچنے کے لیے. پھر مومن پہاڑ کے اوپر پناہ لے لیں گے، باقی پوری زمین میں یہ قتل و غارت گری کریں گے، فساد مچائیں گے. پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے بغیر لڑائی کیے ہیں ان کی گردنوں کے اندر ایک وائرس پیدا کرے گا، اس وائرس کی وجہ سے یہ لوگ مر جائیں گے. تو اس طرح ان کا خاتمہ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی بدبو سے، ان کی لاشوں کی بدبو سے جو ہے نا وہ رہنا مشکل ہوگا، سانس لینا مشکل ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے لشکروں میں سے ایسے پرندے بھیجے گا جو انہیں ان کی گردنوں سے، اپنی چونچ میں، یعنی پرندے اپنی چونچ سے ان کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا وہاں لے جائیں گے. دیکھیے کائنات کتنی وسیع ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ پرندے کہاں سے آئیں گے. اللہ کے لشکروں میں سے، اللہ کی لشکر یعنی اللہ کی جو چراگاہیں ہیں، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں اس کی کیفیت کے چراگاہیں، وہاں کون کون سی مخلوق ہے، کس قسم کے پرندے، کون سے جانور، پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کسی چراگاہ میں سے، کسی لشکروں میں سے کوئی لشکر آئے گا پرندوں کا، جو ان یاجوج ماجوج کو اٹھا کے لے کے جائیں گے، اور کہاں لے کے جائیں گے یہ بھی ہمیں نہیں پتا. حالانکہ بہت زیادہ کثیر تعداد کے اندر ہوں گے یہ لوگ. پھر عیسیٰ علیہ السلام ایک دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک بارش نازل برسائے گا، اس بارش سے پوری زمین دھل جائے گی، اور جراثیم وغیرہ سے، ہر قسم کی جو نا وہ کیڑے مکوڑوں وغیرہ سے، نقصان دینے والی چیزوں سے پاک و صاف ہو جائے گی. تو بہرحال یہ جو ہے نا ایک آزمائش ہے، مومنوں کو آزمایا جائے گا آخری دور کے اندر. آخری جو ہے نا وہ نشانیاں، آثار قیامت، اشراط الساعہ جسے کہتے ہیں. اس کی تفصیل کا تو وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کبھی یہ بھی سیریز شروع کریں گے اشراط الساعہ، اس میں ساری تفصیل سے جو ہے نا انشاءاللہ پوری سیریز ہوگی، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ سورہ کہف کے اندر چند فتنوں کا تذکرہ ہے، جس کے اندر آخری فتنہ وہ یہ اشراط الساعہ، آخری علامات کا، دجال کا فتنہ ہے اور یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے. ہمارے لیے نصیحت کیا ہے کہ ان فتنوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم بچ سکتے ہیں ایمان کے ذریعے، علم حاصل کر کے، عمل کر کے، دعا کے ذریعے. ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایمان چاہیے، علم چاہیے، علم نافع، اور عمل چاہیے، نیکیوں کے اوپر عمل کرنا، اور دعا کرنا، اور دعا کرنا. تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں یہ دعائیں کرنی چاہیے. تو یہ سورہ کہف تھی. اس کے بعد جو ہے وہ سورہ کہف کا جو آخری رکوع وہ بہت ہی عظیم ہے، لیکن چونکہ وقت میرا زیادہ ہو گیا ہے تو یہاں میں انشاءاللہ جو ہے نا اپنی اس کو مکمل کرتا ہوں، اور آخری رکوع جو ہے کسی اگلے درس کے اندر انشاءاللہ بیان کر دوں گا، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. تو ہم یاد رکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے آخری رکوع رہنے دیا ہے، اس کی تفصیل کسی اور درس کے اندر ہو جائے گی. تو سورہ کہف کے اندر یہ چند دروس تھے، چند نصیحتیں تھیں جو 2 درس کے اندر میں نے مکمل کی انشاءاللہ. اللہ پاک کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.